اب انہوں نے حضرت امام حسین سے رابطے شروع کیے، پیغامات بھیجے، خطوط بھیجے، ان کے بڑے بڑے سردار اور نمائندہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ چلیں، وہاں ہم ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو اقتدار میں لائیں گے۔ کوفہ کی حکومت آپ کے قبضے میں آئے گی اور جب کوفہ پر حکومت ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ باقی صوبوں پر بھی ہماری حکومت قائم ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ مسلم یہ حضرت امیر معاویہ کے خاص آدمی تھے، یہ ان کے مشیر تھے۔ مسلم کوئی معمولی سیاستدان نہیں تھے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مشیر تھے۔ وہ ان سے مشورے طلب کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کے دفتر میں یہ بیٹھتے تھے کہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے یہ پوتے ہیں، حضرت امام حسین بھی نبی کریم کے نواسے اور حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں۔ ان کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے جب کوفہ کے حالات دیکھے کہ ہر طرف سے حضرت علی کے محب آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، جان مال کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ جان مال قربان کریں گے، ہر طرح کی قربانیاں دیں گے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے اور اقتدار میں آپ کو لائیں گے۔ انہوں نے حضرت امام کو ان کے جذبات لکھ دیے اور حضرت امام کو بتایا کہ کوفہ والے بڑے سرگرم ہیں، حکومت کو تبدیل کرنے میں، انقلاب لانے میں بڑے سرگرم ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسجد میں آ کر کوفے والوں کے آگے بہت لمبی تقریر کی۔ کوفہ جو محبان علی کا گڑھ تھا، جنہوں نے حضرت امام کو خطوط لکھے، پیغامات بھیجے، اس جلسے میں وہ بھی سب شریک ہیں۔ وہ سارے سردار کوفے کے، وہ بڑے بڑے عوامی نمائندے، چودھری، سب اس عبید اللہ ابن زیاد کے جلسے میں بیٹھے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کوفہ والوں، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے کہ میں زیاد کا بیٹا ہوں۔ میں ہر اس آدمی کے ساتھ جو حکومت کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگا احسان، سلوک اور اچھا برتاؤ کروں گا، اور جو حکومت کا مخالف ہوگا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں ایک آدمی کو بھی کوفہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سارا کوفہ مخالف ہے ہمارا، میں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ حسین کے لیے خفیہ طور پر یہاں تحریک چلا رہے ہیں، ان کو اقتدار میں لانے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ اب مسلم ابن عقیل کو میرے حوالے کرو، کہاں ہے وہ؟ کس نے چھپایا ہے انہیں؟ کس نے پناہ دی ہے انہیں؟ کہا کہ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا کوفے کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ تقریر کی تو جن محبوں نے پیغامات بھیجے تھے حضرت امام کے پاس، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، انہوں نے چون کی اس مجمع میں کوئی ایک آدمی اٹھا عبید اللہ ابن زیاد کے اس تقریر کے پر احتجاج کرنے کے لیے؟ کوئی محب نہیں اٹھا۔ یہ تھی کوفے والوں کی جھوٹی محبت، یہ تھی ان کی دغا بازیاں۔ انہیں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، اپنی جانیں قربان کر دیتے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ تھی شیعان علی کی جھوٹی محبت، کوئی کھڑا نہیں ہوا اور مسلم ابن عقیل پکڑ لیے گئے۔
انہیں شہید کر دیا گیا۔ 3 ذی الحج کو حضرت مسلم شہید ہوئے اور 3 ذی الحج کو حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ کوفہ والوں، میں تو اپنے نانا کے قدموں میں دنیا کے ہنگاموں سے الگ تلگ بیٹھا تھا، تم نے ہمیں بلایا، میں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت و بندگی کر رہا تھا، تم نے پیغامات بھیجے، تم نے خطوط بھیجے، تم نے کہا کہ آؤ ہمارا امام نہیں ہے، آؤ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، تم نے ہمیں بلایا، ہم تمہارے کہنے پر آئے، تو اب تم تلواروں سے اور نیزوں سے ہمارا استقبال کرتے ہو۔ فرمایا کہ تم ہی نے ہمیں بلایا۔ وہ جھوٹے سیاستدان اور وہ جھوٹے سردار اور چودھری بڑی ڈٹائی سے کہنے لگے کہ حسین، ہم نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے تمہیں کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ وہ بے شرم و بے حیا سیاستدان اس طرح بڑے لوگوں میں اس طرح جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں لکھا، کوئی تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا۔ آپ نے تھیلا نکالا اور تھیلا کھولا، فرمایا حجاج ابن الحسن، یہ کس کا خط ہے؟ کس کا نام لکھا ہوا ہے یہ؟ فرمایا اے شیس ابن ربعی، یہ کس کا خط ہے؟ یہ کس نے مجھے لکھا ہے؟ محمد ابن شیس، یہ کس نے خط لکھا ہے مجھے؟ یہ کس کا خط ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں لکھے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے لکھے ہیں تو اب ہم کھلم کھلا آپ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اب ہم آپ سے بیزار ہیں، ہم نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔